السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی اے ورلڈ 92 اور آپ سب کا جی اے ورلڈ 92 میں ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ انسان کے انتقال کر جانے کے بعد انسانوں کی روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے، مومنین کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں اور کافروں کی روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے، اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مومنین کی روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ مومنین کی روحوں کو مختلف مقامات پر رکھا جاتا ہے۔ مومنین کی روحوں کو رکھنے کے مختلف مقامات ہیں، مختلف جگہ ہیں، مختلف مقامات پر مومنین کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ بعض مومنین کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں، بعض کی ساتویں آسمان پر، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، بعض کی آب زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں۔ اس طرح کی مختلف حدیث پاک ہیں، بہت ساری حدیث پاک ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومنین کی روحوں کے تعلق سے کتب حدیث سے کچھ حدیثوں کو اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر جمع کیا ہے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 235 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعۃ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، کہ بے شک مومنین کی روحیں ساتویں آسمان میں ہیں اور مومنین ساتویں آسمان سے جنت میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہم کو پتہ لگتا ہے، یہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطلاع دی، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ مومنین کی روحیں ساتویں آسمان پر رہتی ہیں۔ اسی طرح شرح الصدور صفحہ نمبر 236 پر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن عبداللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کی روحیں آسمان اور زمین کے درمیان میں رہتی ہیں، حتی یرجع الی جسدہ، یہاں تک کہ ان کی روحوں کو ان کے جسم تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ مومنین کی روحیں آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں۔ اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث پاک شرح الصدور صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ حضرت علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی بیر زمزم، کہ بے شک مومنین کی روحیں زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مومنین کی روحیں زمزم کی کنویں میں رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے ہم کو اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اطلاع دی ہے کہ مومنین کی روحیں زمزم کے کنویں میں بھی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک شرح الصدور صفحہ نمبر 262-63 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان کے انتقال ہو جانے کے بعد قبر کے اندر اس انسان کی قبر میں جنت اور دوزخ کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی جنت اور دوزخ کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ یعنی اگر مرنے والا بندہ مومن ہے، اگر اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے گیا ہے، نیک اعمال کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، جس کے ذریعے وہ ثواب کی لذتوں کو، ثواب کو محسوس کر سکے گا۔ اسی طرح سے اگر مرنے والا بندہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق وغیرہ ہے، تو اس کی قبر کے اندر جہنم کی یعنی دوزخ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے وہ عذاب کو محسوس کرے گا، عذاب کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ مومنین کی روحیں ان کی قبروں پر رہتی ہیں۔ اس پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بھی حدیث پاک موجود ہے، جن حدیثوں کے اندر ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ مومنین کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر رہتی ہیں، بعض مومنین کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، یعنی انبیاء و مرسلین کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث پاک موجود ہیں جن سے ہم کو پتہ لگتا ہے، ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ مومنین کی روحوں کو الگ الگ مقامات پر رکھا جاتا ہے، مومنین کی روحیں الگ الگ جگہ پر رکھی جاتی ہیں، یعنی جس مومن بندے کے جس طرح کے اعمال ہوں گے اس کو اسی اعتبار سے اس کی روح کو اس جگہ پر رکھا جائے گا۔
اب بات یہ آتی ہے کہ کافروں کی روحوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کافروں کی روحوں کو صرف ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام سجین۔ کافر کے مرنے کے بعد اس کی روح کو مقام سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، اس کی روح پھر ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے، اس کی روح کا تعلق جسم سے اتنا ہوتا ہے جتنا کہ وہ عذاب کو محسوس کر سکے۔ باقی جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، کافروں کی روحیں پریشان کرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کافروں کی روحوں کو ایک جگہ پر مقام سجین میں قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کو عذاب سے فرصت مل سکے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ کافروں کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں۔ کافروں کی روحیں ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہیں، بلکہ ان کی روحوں کو ایک جگہ پر، ایک مقام پر، مقام سجین میں قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل جی ایورلڈ 92 سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔